الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط۔ ان آیات مبارکہ میں اور اگلی آیات مبارکہ میں ایک اہم مسئلہ بیان کیا گیا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں، آپ کی 99 گھر والیاں تھیں۔ کتنی بیویاں تھیں؟ اور کنیزائیں اس کے علاوہ تھیں۔ کنیزیں جو تھیں وہ اس کے علاوہ تھیں، اور آپ کی شریعت مبارکہ میں یہ جائز تھا کہ کسی بندے کو اپنے دوست کی یا کسی بھی تعلق والے کی بیوی اچھی لگتی تو اسے کہہ دیتا بھئی یہ مجھے اچھی لگتی ہے، آپ اسے طلاق دے دو، عدت کے بعد میں اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں وہ ایک مسلمان تھا، اس کی گھر والی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے فرمایا تو اس بندے نے اپنی گھر والی کو طلاق دے دی۔ اب ایک قول یہ ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے ایک خاتون کو نکاح کا پیغام دیا، ان سے بھی پہلے ایک بندہ اس خاتون کو نکاح کا پیغام دے چکا تھا۔ اب جس بندے کو جس کی طرف نکاح کا پیغام رب کا نبی دے ہیں تو وہ سارے گھر والے جو ان کی توجہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف ہو گئی۔ انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ کر دیتے ہیں نکاح اس کا۔ اب یہ کام ان کی شریعت میں جائز تھا، لیکن چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں آپ رب تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر ہیں اور برگزیدہ نبی ہیں، آپ کی شان کے خلاف تھا یہ کہ آپ یہ کام کریں۔ جیسے کتنے سارے کام جائز ہوتے ہیں لیکن وہ مناسب نہیں ہوتا بندہ وہ کرے، ہر جائز کام کرنے والا نہیں ہوتا، ہے یا نہیں ایسے؟ تو دو فرشتے رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بھیجے اس جانب ان کی توجہ دلانے کے لیے۔ ان فرشتوں نے آ کر ایک نے دوسرے کے بارے میں کہا، وہ آئے کیسے؟ وہ بھی ان کے آنے کا بھی بڑا عجیب طریقہ، دونوں دوڑتے ہوئے ان کی دیوار پھلانگ کے اندر آ گئے، دیوار پہ سے چھلانگ لگائی اور اندر داخل ہو گئے۔ داؤد علیہ السلام کو کہنے لگے، ایک فرشتے نے انسانی شکل میں آئے، ایک فرشتے نے کہا جی یہ میرا ساتھی ہے، یہ مجھ پہ زیادتی کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس 99 دمبی ہیں، دمبی بھیڑ، اس کے پاس 99 دمبی ہیں اور مجھ غریب کے پاس ایک ہی دمبی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ وہ 99 کے ساتھ وہ ایک بھی ملا لوں اور 100 پوریاں کر لوں، اور میرے پاس ہے ہی ایک۔ تو آپ ارشاد فرمائیں اور فیصلہ بھی آپ حق والا کریں تاکہ جو ہے نا یہ میری دمبی نہ لے، اس کے پاس تو پہلے 99 ہیں اور میری ایک تو کم از کم رہنے دے میرے پاس۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے جب انہوں نے مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا جو 99 والا ہے نا وہ زیادتی کر رہا ہے، یہ درست نہیں ہے، اس کے پاس تو پہلے 99 ہیں، اس غریب کے پاس ایک تو رہنے دے۔ جب یہ بات آپ نے کہہ لی نا فوراً آپ کے ذہن میں آیا، فرمایا یہ تو بات میری کر رہے ہیں، یہ تو بات میری کر رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے بڑا اہم سبق ملا، کوئی بندہ اپنے استاد کو توجہ دلانا چاہے کسی بات کی، وہ بھی ایک فرضی صورت پیش کر دے، کیا کر دے؟ فرضی صورت پیش کر دے، ایک فرضی صورت بنائے اور یہ کہے جی فلاں بندے نے یہ مجھے کہا ہے اور میں نے اسے یہ کہا ہے، آپ ارشاد فرمائیں جی کیا کہتے ہیں۔ کسی عالم کے پاس جائے اور اسے کوئی بات اس کی کسی جانب توجہ دلانا ہو تو وہاں جا کے یہی کہیں، شاگرد اپنے استاد کے ساتھ یہی معاملہ اختیار کرے اور مقتدی جو ہے اپنے امام کے ساتھ یہی معاملہ اختیار کرے، بیٹا جو ہے اپنے باپ کے ساتھ یہی معاملہ اختیار کرے، اور اس انداز کے ساتھ ان کی توجہ دلائی جائے، اور یہ نہیں جب ان کی توجہ ہو جائے تو بعد میں دانت نکال کے ان کو پھیکا کرے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بات کہہ دی ہے انہیں، خود غور کریں گے توجہ ہو جائے گی، انہیں سمجھ آ جائے گی۔ جب بات کہہ کے بندے تو بعد میں پھر کہ نہیں جی گل تو تہاڈی سی، تو یہ بیٹ کرنی تھی تو بات پہلے کیوں کی، فرضی صورت کیوں اختیار کی؟
اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ فرضی صورت بنا کے کوئی مسئلہ پیش کرنا بھی، اس نے مجھے یہ کہا ہے، میں نے یہ کہا ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن یہ جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر وہ ایک مسئلے کے تصفیے کے لیے، ایک بہت بڑی غلطی کو دور کرنے کے لیے یہ صورت اختیار کی گئی ہے۔ اور مزے کی بات دیکھیں، ایک بہت بڑے امام تھے، ان کے پاس کچھ لوگ آئے، آگے کہنے لگے جی یہ مسئلہ آپ ارشاد فرما دیں۔ وہ فرمانے لگے کہ یہ بتاؤ یہ کہیں ایسا ہوا ہے؟ انہوں نے فرمایا، انہوں نے عرض کی حضور ایسا ہوا تو نہیں ہے، میں جب ہوگا تو آنا۔ انہوں نے کیا کیا، ایک بندے کو تیار کیا، وہ دیہاتی سے بندہ تھا، انہوں نے کہا یار ہم تجھے کچھ دیتے ہیں تحفہ، پیسے 4 لے لے اور جا کے تو ان کو کہہ کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے، اور آپ ارشاد فرمایا ہمیں ڈر ہے کہیں یہ نہ ہو کہ یہ بزرگ فوت ہو جائیں اور بعد میں ہمارا مسئلہ یوں ہی رہ جائے اور حل کرنے والا ہی کوئی نہ ملے ہمیں۔ تو انہوں نے جا کے اس طرح کر کے، ایسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی ہوتا تھا۔ حضور کے صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کے صحابہ ڈرتے تھے، حضور سے جلدی پوچھتے نہیں تھے کوئی چیز۔ فرماتے ہیں کہ ہم دعا کرتے یا اللہ کو پنڈ دا بندہ آئے، دیہاتی بندہ آئے، وہ دیہاتی بندے بے تکلف ہوتے ہیں، وہ ایسے کھنگ کے شروع ہو جاتے ہیں تو دسو جی، ہوتا یہ نہیں ہوتا۔ تو وہ صحابہ دعا کرتے کوئی دیہاتی بندہ آئے اور حضور سے آ کے پوچھے۔ اور آقا علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی بندہ آ گیا، ہم نے ایک مسئلہ پوچھنا تھا حضور سے، ایک مسئلہ پوچھنا تھا حضور سے، تو ہم نے ایک دیہاتی کو چادر دی، ہم نے کہا یہ چادر تجھے دیں گے، یہ مسئلہ جا کے حضور سے پوچھ ذرا تو پھر ہمیں بتانا۔ وہ دیہاتی بھی راضی ہو گیا، انہوں نے کہا نویں چادر مل رہی ہے، میں نے پوچھنا ہی کیڑا مسئلہ ہے۔ وہ چلا گیا، وہ جا کے اس نے آقا علیہ السلام سے پوچھ لیا اور آقا علیہ السلام نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کر کے بہت زیادہ آداب سے، کئی بندوں کو ویسے تقویٰ چڑھ جاتا ہے، لو یہ تو تھا ہی جھوٹ جی۔ ایک بندہ تھا اسی طرح، میں بڑا خیال کرتا ہوں، میں تو اپنے مقتدیوں کو بھی جلدی بات نہیں کہتا یار اس طرح تو نہیں کیا ہے، حقیقت والی بات ہے۔ یہ بندے بڑے دلیر ہیں، مجھے کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب تجھے پٹھا کم کیتے، میں چل تو پھر سیدھا کر لے بھائی، تو نہ دنا جو تو کر وہ خواہ، پھر میں پٹھا کیتا ہے۔ ایک بندے کو میں نے کہا اسی طرح کر کے نا جی، پڑھا ہوا تھا قرآن پاک، تو میں نے اس کے سامنے یہی مسئلہ بیان کیا، ایک فرضی صورت پیش کی، مجھے کہنے لگا میں نے بندہ بخاؤ کڑا ہے۔ میں کہا ہوں تیرے تو بڑا پاگل کڑا ہے، دس بھائی۔ میں کہا میں تیری توجہ دلا رہا ہوں، تو کتے طرح لت نو پی گئے ہیں، دس تینوں انی حیا نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ نعوذ باللہ میں دیکھیں، باہر کو بندہ جا رہا ہو نا، پائدان اس کے لٹک رہا ہو نیچے، تو کہہ دے یار پائدان نیچے دیکھو، وہ فوراً پائدان اوپر کرے گا اور شکر بڑی مہربانی یار آپ کی، ہے یا نہیں ہے ایسے؟ ہاں، باہر جا رہا ہو، کوئی بھی بندہ جا رہا ہو، اسے بتا دے یار وہ گرنے والوں کو آگے کھڑا ہے، پھر بڑی مہربانی آپ کی۔ لیکن دین کا مسئلہ بتائیں تو فوراً کوڑ کھا جاتے ہیں، ایسا کیوں ہے یار؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ وہ تجھے گڑھے سے بچائے تو شکریہ ادا کرے، مولوی تجھے جہنم سے بچائے تو گلے پڑ جائے تم۔ کہتے ہیں جی ہر وقت نوکا ٹوکی، ہر وقت نوکا ٹوکی۔ بھائی نوکا ٹوکی کیا ہوتی ہے بھائی؟ یہ نوکا ٹوکی جو ہے نا تجھے جنت لے جائے گی۔ ہمیں کیا قرض ہے یار تم سے؟ تم نے ہمیں دینا ہی کیا ہے بتا؟ ہم تو تجھے بتاتے ہیں اس لیے تاکہ یار تو جہنم سے بچ جائے، جہنم میں نہ گرے۔ یہ بھی کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے جو علماء ہیں نا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں لوگوں کا درد جو ہے نا، لوگوں کا درد، ان کی خیر خواہی ان کے باپوں سے بھی زیادہ رکھے گا۔ اور یہ کیا رب تبارک و تعالیٰ نے یار۔ آج آپ دیکھ لیں، ایک سوائے عالم کے سگی ماں، سگا باپ جو نا، وہ بچے کی صرف دنیا بنانے کی فکر میں ہے۔ اگر کسی کو بچے کی آخرت بنانے کی فکر ہے، وہ صرف علماء کو ہے بس۔ اگر کوئی ہے بندہ دوسرا تو دکھائیں ہمیں۔ یہ صرف علماء ہی ہیں جو بیچارے چیختے چلاتے ہیں، جو بھاگ بھاگ کے پیچھے آتے ہیں آپ کو، یار قرآن سیکھ لو، قرآن سیکھ لو، دین سیکھ لو، آپ کی آخرت بن جائے گی، حلال اور حرام کے مسائل سیکھ لو، اور کوئی ہے تو بتائیں ہمیں۔ اور یہ مجال ہے جناب، مولوی امام کی بات کر رہا ہوں، امام تو بیچارہ سارے زندگی قرآن پڑھاتا رہے نا، بندے امام کو استاد نہیں مانتے۔ وہ ہمارے پنڈ کا مصلی وہ ہمارا استاد ہوتا تھا، وہ استاد یاد رہتا ہے جو بندہ قرآن پڑھائے، وہ استاد کبھی کہتے نہیں، اسے منہ سے بھی نہیں کہتے استاد، کہتے وہ شرم آتی ہے ہمیں یار اسے استاد مان لیں، نہیں یہ تو مولوی ہے بھائی۔ وہ کیوں بھائی؟ حضرت مولا علی پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جس بندے نے مجھے ایک حرف سکھایا، من علمنی حرفی حرفن، جس بندے نے مجھے ایک حرف سکھایا وہ میرا آقا ہے، وہ چاہے تو مجھے بیچ بھی سکتا ہے کہیں۔ یہ مولا علی فرما رہا ہے۔ بتائیں بھائی، ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی آپ نے مجھے محفل پہ نہیں بلایا، میں نے کہا یار دعوت تو سب کو دی تھی، تو پھر کہنے لگا جی نہیں، میں کہا یار تو پھر خود آ جاتا اگر تجھے پتہ تھا تو۔
کہتا نہیں پھر بلایا تو تھا نہیں، پھر میں کیوں آتا؟ میں نے کہا تیرا میرا کوئی تعلق ہے؟ کہتا جی آپ میرے امام ہیں۔ تو میں کہا ایک گھٹ سی تعلق، اس کے باوجود بھی تجھے بلانا پڑتا؟ کہتے جی 4 دن آپ سے پڑھا بھی ہوں۔ میں نے کہا استادی شاگردی والا تعلق بھی آ گیا، پھر بھی تجھے بلانا پڑتا؟ یار کچھ تو خیال کریں یار، ہے یا نہیں ایسا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دیکھیں جی حضرت سیدنا، اچھا یہاں پہ ایک بات اور بھی دیکھیں، جیسے وہ دونوں بندے آئے تھے مسئلہ پوچھنے، دیوار پھلانگ کے آ گئے، دیوار پھلانگ کے آ گئے، وہ تھے فرشتے رب تبارک و تعالیٰ کے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی شان کا اندازہ لگائیں، آپ نے ان سے پہلے مسئلہ سنا پورا، پہلے ڈانٹا نہیں ہے کہ یہ تمہارا آنا جو ہے نا یہ تو ادب کے خلاف ہے، کیسے آئے ہو تم؟ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس لیے بندہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شان عطا فرمائے نا، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ پہلے اس سے کوئی علت پوچھے، سب سے پہلے اس کی بات سن لے وہ کیا کہتا ہے، بعد میں اسے پیار کے ساتھ سمجھائے یار آنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اب بتائیں وہ رب کے نبی کے پاس آ رہے ہیں اور دیوار پھلانگ کے آ رہے ہیں، دیوار پھلانگ کے آ رہے ہیں، داؤد علیہ السلام خاموشی سے ان کی بات سن رہے ہیں۔ اور بعد میں کیا ہوا جی؟ پھر وہ سارا واقعہ رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس طرح کئی بندے جو نا پہلے نصیحت کر دیتے ہیں کسی بندے کو، بعد میں وہ جب جواب دیتا ہے حضور مجھے تو یہ مسئلہ پیش تھا، بعد میں وہ پھیکے پڑتے ہیں۔ ہوتا یہ نہیں ہوتا ایسے۔ اس لیے کریم آقا علیہ السلام، سبحان اللہ، ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، وہ علم دانائی اور فہم سے بھرپور ہے حدیث پاک یار۔ کریم آقا علیہ السلام کے پاس ایک قبیلے کے لوگ آئے، ان میں ایک صحابی تھے جن کے کپڑے انتہائی میلے۔ آقا وہ داخل ہوئے نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا یار یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا ہے، کچھ دیا ہے تجھے؟ وہ کہنے لگا حضور میرے پاس اتنے اونٹ ہیں، اتنی بھیڑیں ہیں، اتنی بکری ہیں۔ آقا علیہ السلام میں جسے اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرمایا نا وہ ایسے کپڑے پہنے یہ اچھا نہیں لگتا ہیں۔ اگر حضور پہلے ہی فرما دیتے کہ ایسے میلے کپڑے تو نے کیوں پہنے، وہ بعد میں کہتا حضور میرے پاس ہیں یہی ہیں، تو کتنی بڑی دانائی کی بات حضور نے فرمائی۔ پہلے پوچھا کوئی ہے نا تیرے پاس، دیا ہے رب تعالیٰ نے تجھے؟ وہ کہنے لگا حضور بہت کچھ دیا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام میں نا، اب وہ وہیں سے اٹھے فوراً جا کر انہوں نے غسل کیا، کپڑے پہنے نئے پہن کے آئے نا، تو آقا علیہ السلام میں یار میرے صحابہ دیکھ کے اسے بتاؤ یہ اب سونا لگ رہا ہے یا پہلے لگ رہا تھا؟ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ جس بندے کو مال دے پھر رب پسند فرماتا ہے میں نے جو اسے نعمت دی ہے وہ نعمت کا اثر اس کے جسم پہ نظر آنا چاہیے۔ کیسی بات ہے جی، اتنی بڑی بات حضور، یہ دانائی ہوتی ہے یار۔ ہم کیا کرتے ہیں، پہلے وعظ و نصیحت شروع کر دیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں نہیں جی میں تو تھا ہی نہیں۔ ایک بندے کو پکڑ لیا اور جھاڑ دیا اسے پکڑ کے، بعد میں وہ کہے نہیں جی میں تو یہاں تھا ہی نہیں۔ آپ جس بات پہ مجھے ڈانٹ رہے ہیں، جس کام کے نہ کرنے پہ مجھے ڈانٹ رہے ہیں، میں تو تھا ہی نہیں اس وقت، کیا جواب ہوگا ہمارے پاس پہ سوائے پھیکے پڑنے کے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَحَلَّ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، فرمایا کیا اے حبیب آپ کے پاس وہ دو بندے جو اختلاف کرنے والے تھے ان کی خبر پہنچی؟ اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جب وہ دیوار پھلانگتے ہوئے داخل ہوئے تھے، دیوار پھلانگ کے آئے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاس۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ داؤد، جب وہ آئے نا داؤد علیہ السلام کے پاس، داؤد علیہ السلام گھبرا گئے، داؤد علیہ السلام فَفَزِعَ مِنْهُمْ، داؤد علیہ السلام گھبرا گئے ان سے، تو انہوں نے کیا کہا آتے ہی، قالوا، انہوں نے کہا لا تخف، آپ ڈریں نا، کیونکہ ایک عجیب طریقے سے آئے تھے وہ دیوار پھلانگ کے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ آپ ڈریں نا، یہ ذہن میں رہے یہ جو خوف ہے نا یہ فطری خوف ہے۔ یہ کون سا خوف ہے؟ فطری خوف ہے۔ کوئی بندہ کہے جی میں بڑا دلیر ہوں، میں کافروں کے ساتھ لڑ سکتا ہوں، تو کوئی بندہ ساتھ ہی کھڑا ہو کر ٹھا کرے اور وہ ڈر جائے گا یار یہ کیا لڑے گا، بھائی یہ کون سا طریقہ ہے چیک کرنے کا کسی کو؟ اس طرح تو کوئی بھی بندہ ڈر جائے گا، ہے یا نہیں؟ ہاں کوئی چھوٹا سا پٹاخہ چھوڑ دیں تو وہ ڈر جائے گا بیچارہ، اور کہے جی بندہ بزدل ہے، کیوں جی میں نے پٹاخہ چھوڑا وہ ڈر گیا۔ اس طرح تو ہر بندے کا یہ فطری خوف ہوتا ہے۔ کون سا خوف ہوتا ہے؟ فطری خوف ہوتا ہے۔ یہ فطری خوف جو ہے یہ ذہن میں رہے، یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے، یہ نبوت کے منافی نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں خصمان بغا بعضنا علی بعض، انہوں نے کہا، دونوں نے کہا، خصمان دونوں آپس میں جو جھگڑا کرنے والے تھے، انہوں نے کہا ہم میں سے بعض نے بعض پر زیادتی کی ہے، ہم میں سے بعض نے بعض پر زیادتی کی ہے۔ اب بات فرشتے کر رہے ہیں لیکن جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کہا ہم میں سے بعض نے بعض پر زیادتی کی ہے، تو فاحکم بیننا بالحق، آپ مہربانی کریں ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائیں، سچا فیصلہ فرما دیں بس۔ ولا تشتت، حق سے انحراف نہ کریں،
وَاہْدِنَا اِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاط، اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں، جو بات حق کی ہے وہ میں بیان فرمائیں تاکہ ہم یہاں سے جائیں۔ ان میں سے ایک بولا اِنَّ ہَٰذَا اَخِی، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے، لَہُ 99 نعجہ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، 99 دمبیاں ہیں، وَلِیَّ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ، اور میری ایک ہی دمبی ہے بس، میں غریب ہوں، میرے پاس ایک دمبی ہے۔ فقال اکفلنیھا، یہ مجھے کہتا ہے کہ وہ ایک دمبی مجھے دے دو۔ وعزنی فی الخطاب، اور اس بات پر بڑا زور دیتا ہے، یہ زور دے رہا ہے کہ وہ دمبی مجھے ہی دو تاکہ میں اپنی 100 پوری کر لوں، 99 کے ساتھ ملا دوں اسے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام فوراً گویا ہوئے، آپ نے فرمایا قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، میں 99 دمبیاں والا جو ہے، جو تیری ایک دمبی کو اپنے ساتھ ملا کے 100 پوری کرنا چاہتا ہے، وہ تجھ پہ ظلم کر رہا ہے، وہ زیادتی کر رہا ہے تیرے اوپر۔ اور آپ نے آگے پتہ کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، آج بندے کہتے ہیں جی میرا بھائی ہم لڑے ہوئے ہیں، وہ زیادہ کھا گیا میرا حق، وہ فلانا میرا زیادہ حق کھا گیا، ہم دو اکٹھے کاروبار کرتے تھے وہ کھا گیا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس وقت فرمایا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، فرمایا کہ بہت سارے شریک جو ہیں وہ ایک دوسرے پر ایسی زیادتیاں کرتے ہیں۔ ابھی تک توجہ آپ کی اس طرف نہیں گئی، آپ فرما رہے ہیں بہت سارے شریک جو ہیں وہ ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا ہاں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں جو مومن اور نیک کام کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ ایسے کام نہیں کرتے، جو مومن اور نیک کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایسے کام نہیں کرتے۔ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، ہاں ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ شریکوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ وہ ظلم نہ کریں، ایمان والے بھی ہوں اور ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنے والے بھی ہوں، اور شریکوں پر ظلم بھی نہ کریں، میں یہ بہت کم ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ بہت کم ہوتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں جب آپ نے یہ بات کی نا، وَظَنَّ داؤد، فوراً داؤد علیہ السلام کے ذہن میں آیا، فرمایا یہ دمبیوں سے یہ تو عورتیں مراد لے رہا تھا، اور ایک دمبی سے مراد وہ بھی عورت تھی، اور 99 والا میں ہوں اور ایک والا وہ مسلمان ہے، دوسرا جس نے نکاح کا پیغام دیا ہوا تھا اور اوپر سے میں نے پیغام دے دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جیسے سمجھ آئی نا یہ بات، آپ کے ذہن میں آیا تو فوراً آپ نے فرمایا انما فتناہ فاستغفر ربہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ داؤد سمجھ گیا کہ ہم اس کی آزمائش کر رہے تھے، ہاں ہم اس کی توجہ اس طرف دلانا چاہتے تھے، بس پھر کیا کیا جی؟ یہ دیکھیں جی، یہ رب کے پاک بندوں کی شان ہوتی ہے۔ بس جیسے ذہن میں آیا نا تو فاستغفر ربہ، فوراً رب تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگی، مولا مجھے معاف فرما دے، صرف نکاح کا پیغام بھیجا ہے، وہ بھی ان کی شریعت مبارکہ میں جائز تھا، ناجائز کام نہیں تھا، لیکن چونکہ نبی کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے، نبی کی شان بہت اونچی ہوتی ہے، تو اس لیے رب تبارک و تعالی نے فرمایا داؤد کوئی اور کرے تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن تو نہ کر ایسا کام، اور رب تب خالق اور مالک کو سمجھا کیسے رہا ہے، توجہ کیسے دلا رہا ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے بخشش مانگی اور ساتھ ہی وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، فوراً آپ سجدے میں گر پڑے، خرّ راکعًا، فوراً آپ سجدے میں گر پڑے، وَأَنَابَ، اور رب تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ توبہ کرنے لگے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا خرّ راکعًا، یہاں راکعًا کا لفظ جو ہے وہ سجدے کے لیے بولا گیا ہے۔ کس کے لیے بولا گیا ہے؟ سجدے کے لیے بولا گیا ہے۔ اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہو، نماز کے دوران آیت سجدہ پڑھ لے، آیت سجدہ پڑھتے ہی فوراً رکوع میں چلا جائے اور نیت کر لے سجدے کی، تو رکوع سے سجدہ ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، رکوع سے سجدہ ادا ہو جائے گا۔ اگر نیت نہیں کی تو پھر ادا نہیں ہوگا، اس کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، اس رکوع میں سجدہ ادا کرنے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں اگر اس نے نماز کا رکوع کرنا ہے تو اسی کے ساتھ فوراً نیت کر لے، آیت پوری ہوئی، جیسے بعض رکوع پورا ہو رہا ہے وہاں پہ آیت سجدہ آ گئی، یا پھر کوئی بھی معاملہ ہے ایسا سورت پوری ہو رہی ہے وہاں آیت سجدہ آ گئی، اس نے رکوع کرنا ہی کرنا ہے، تو وہیں ساتھ ہی آیت پڑھتے ہی اس نے رکوع کر لیا، تو رکوع کے اندر نیت کر لے، نماز کا رکوع بھی ہو جائے گا اور سجدہ تلاوت اسی رکوع سے ادا ہو جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے ہمارے لیے
کہ رکوع میں چلا جائے نیت سجدے کی کر لے، رکوع سے سجدہ ادا ہو جائے گا۔ یہ سجدہ صرف سجدہ تلاوت ادا ہوگا۔ کون سا ادا ہوگا؟ سجدہ تلاوت، نماز والا سجدہ وہ ادا نہیں ہوگا اس سے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، فغفرنا لہ ذالک، فرمایا ہم نے بھی اسے معاف کر دیا، ہم نے بھی داؤد علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، میں بے شک وہ ہماری بارگاہ میں اس کا خاص قرب ہے، وحسن مآب، اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے اس کا۔ ہاں، وہ ہماری بارگاہ کا بندہ ہے۔ اور رب تبارک و تعالی نے کیا فرمایا داؤد علیہ السلام کو؟ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، میں اے داؤد میں خدا ہو کے تجھے اپنا نائب بنا رہا ہوں زمین پر، میرے نائب بنو زمین پر تم ہیں جی۔ آپ کو رب تبارک و تعالی نے خلیفہ بنایا۔ کیا بنایا؟ خلیفہ بنایا، اپنا خلیفہ بنایا۔ تو یہ رب کا نبی ہو کے سیاست کیا کر رہا ہے؟ سیاست۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلے انبیاء جو تھے وہ اپنی قوم کی سیاست کرتے تھے، وہ خود سیاست کرتے تھے، نبی سیاسی ہوتے تھے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد میری سیاست جو ہے میرے خلفاء سنبھالیں گے، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد میرے خلیفے ہوں گے، میرے خلیفے ہوں گے۔ اندازہ لگائیں جی، ہیں یہاں کو مولوی صاحب بات کر دے تو سیاسیوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ سیاسی بات کیوں کر دی۔ مزے کی بات ہے کہ آج تک جس بندے نے بھی ہمیں روکا ہے نا سیاسی بات نہ کریں، وہ سیاسی ہی ہوتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ سیاسی ہوتا ہے۔ سیاسی ہو کے ہمیں روک رہا ہے سیاسی بات نہ کریں۔ ایک بندہ کہنے لگا جی سیاست بہت گندی چیز ہے۔ میں نے کہا یار وہ گندی تم نے کی ہے، اب ہم چاہتے ہیں اس کی گندگی دور ہو۔ کیا ہو؟ گندگی دور ہو۔ ایک جگہ پیچھے جو مسجد میں رہا ہوں نا میں 8 سال، وہاں بیان کرنے کے لیے مسجد میں داخل ہوتے کہ بندہ نا کان کو چپٹ گیا۔ وہ کہنے لگا جی آپ کی مہربانی، آپ سیاسی بات نہ کریں، یہاں پہ سیدھا سیدھا اسلام بیان کریں۔ میں نے کہا یار یہ سیاست ہے کیا بلا بلا، تم کہتے ہو نا یہ عبادت ہے، وہ کریں تو عبادت ہے، ہم کریں تو گندی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا کون سی عبادت ہے بھائی؟ میں نے کہا عبادت ہے، کہنے لگا عبادت ہے۔ تو میں نے کہا پھر عبادت تو مسجد میں کرنی چاہیے، ہے یا نہیں؟ کہنے لگا مسجد میں سیاسی بات نہ کیجیے گا۔ میں نے کہا یار سیاست عبادت ہے تو مسجد سے بڑھ کر عبادت والی جگہ اور کون سی ہوگی بڑا بتا۔ بعد میں وہ پھیکا پڑ گیا۔ میں نے کہا میں ہو سکتا ہے نہ ہی کوئی ایسی بات کرتا، اب تو کرنی پڑے گی کیونکہ تو نے روکا ہے مجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ سیاست ہے کیا چیز یار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ کتنے بڑے سیاسی تھے یار۔ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ لیں، حضرت عثمان غنی کو دیکھ لیں، مولا علی کو دیکھ لیں، امام حسن پاک کو دیکھ لیں۔ یہاں ایسے کوئی الو کے پٹھے تکلیف ہونا شروع کی، مولوی صاحب سیاسی بات کر گئے۔ میں نے کہا تیرے جیسے گندے لوگ کرتے پھریں، مولوی کر لے تو پھر کیا ہوا بھائی؟ ہے یا نہیں ایسے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، میں کیا داؤد ہم نے تجھے اپنا زمین میں نائب اور خلیفہ بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں، ولا تتبع الہوا، اور خواہشوں کی پیروی نہ کریں، نہ اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ کریں نہ لوگوں کی خواہش کے مطابق فیصلہ کریں۔ بتائیں بھائی آج اسمبلی میں کیا ہوتا ہے؟ یہ بات غور سے سنیں، اسمبلی میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں قانون جاتا ہے کہ شراب کا پینے کی اجازت دی جائے پاکستان میں، کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اجازت ہو پینے کی، اور کچھ کہتے ہیں اجازت نہ ہو۔ جو کہتے ہیں اجازت نہ ہو وہ تو رہے مسلمان، رب کہے نہ ہو وہ کہے ہو، وہ مسلمان رہے گا؟ بولیں بھائی، یہی پہ آپ بل لائیں نا اسمبلی میں، میں تو ویسے اس کے خلاف ہوں، اسمبلی کے پارلیمنٹ کے سب کے سارے بے دین لوگ ہیں۔ آپ بل لائیں اسمبلی میں اور کہیں جی اسلام نافذ کر دیں، آدھے لوگ کہیں اسلام ہو آدھے کہیں نہ ہو، اور جو کہیں نہ ہو وہ بھی غلام نبی، غلام رسول، حاجی عطا اللہ بھٹی ہیں، فلانا حاجی فلانا حاجی۔ اب بتائیں رب اسلام دے وہ کہے مولا اپنے پاس رکھ، مومن ہے یا کافر؟ بولو نا بھائی۔ بندہ مومن جو ہے نا اسے اپنا اختیار کوئی نہیں رہتا،
اسے اپنا اختیار ہے کوئی نہیں رہتا. بندہ جب کلمہ پڑھ لے تو پھر وہ غلام بن گیا حکم کا، وہ بھی رب کے حکم کا. لیکن یہاں اسمبلی میں کھڑو کے فیصلہ کرتے ہیں ہمیں یہ اسلام کا حکم ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے. تو بتائیں مومن کہاں رہے بھائی، کہاں رہے مومن وہ؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، فرمایا کہ اے داؤد اپنی خواہش کی پیروی نہ کرنا، فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر اپنی خواہش کی پیروی کی تو تیری خواہشیں جو ہے نا تجھے رب کے راہ سے دور کر دیں گی، رب کے راہ سے ہٹ جائے گا پھر تم. اور فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے ہٹ گئے ان سیاسی معاملات میں، رب تبارک و تعالیٰ کی راہ کو جنہوں نے چھوڑا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب، کیونکہ وہ قیامت کے دن بھول چکے تھے، وہ قیامت کے دن بھول چکے تھے. رب تعالیٰ نے فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے آسمان کو، زمین کو، جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار پیدا نہیں کیا، ہر چیز جو ہے وہ کارآمد ہے. ذالک ظن الذین کفروا، میں یہی کافروں نے خیال کیا ہے، کافروں نے کہا یہ ایسے ہی پیدا ہو گیا، ان کے پیدا کرنے کا مقصد کوئی نہیں. رب تعالیٰ نے فرمایا فویل للذین کفروا من النار، میں یہ ان کافروں کے لیے جہنم سے ہلاکت ہے، جہنم سے بربادی ہے ان کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم مومنوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنے والوں کو، کل مفسدین فی الارض، ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو زمین میں فساد مچا رہے ہیں؟